اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں لے کے آ سکتے اپنے رب کی طرف سے؟ تو کہہ دیجیے اللہ تو قادر ہے نشانی معجزے اتارنے کے اوپر، نازل کرنے کے اوپر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر نشانی آ گئی، معجزہ آ گیا اور پھر تم نے کفر کیا تو اللہ پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں، اللہ تمہاری بڑی سخت پکڑ کرے گا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، جسے اللہ چاہے صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے کہ اللہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم غیر اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کو ہی پکارو گے۔ اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے، رسول بھیجے امتوں کی طرف، اور ہم نے ان کی آزمائش بھی کی لوگوں کی تنگی کے حالت میں، تکلیفیں پہنچا کے بھی، کہ یہ عاجزی انکساری اختیار کریں، لیکن ان کے اندر عاجزی نہیں آئی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر ہم نے ان کے لیے ہر طرح کے نعمت کے دروازے کھول دیے۔ جب ان نعمتوں سے وہ خوش ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اس وقت وہ نا امید تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ظالم لوگوں کی جڑوں کو ہی کاٹ دیا، ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 38 ہے اور آیت نمبر 46 ہے۔ آج کے سبق کے اندر انسان کے جسم کے اندر سب سے جو نمایاں چیزیں ہیں وہ اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں اور اس کا دل ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں تمہاری سماعت کو ہی لے جاؤں، اگر میں تمہاری بصارت کو ہی لے جاؤں، میں تمہارے دلوں کے اوپر مہریں لگا دوں، ذرا بتلاؤ تو صحیح، کوئی ہے اس سماعت کو واپس لٹانے والا؟ کوئی ہے اس روشنی کو، بینائی کو واپس لٹانے والا؟ کوئی ہے اس دل کو صحیح کرنے والا؟ اللہ اس انداز کے اندر انسان سے سوال کرے گا۔ مزید بات سبق کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے کل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارائیتم، تم بتلاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ، اگر اللہ پکڑ لے، سمعکم، تمہاری سماعت کو، تمہارے کانوں کو، تمہاری سماعت سننے والی باتوں کو تمہارے ذہن سے، دل سے ختم کر دے، یہ جو طاقت قوت میرے رب نے دے رکھی ہے، جس کے ساتھ تم سنتے ہو، اچھائی اور برائی کی باتوں کو سنتے ہو، جس کے ساتھ تم یہ سب کچھ پروپوگنڈے کرتے ہو، ان کی سماعت آواز کو سنتے ہو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور اگر وہ رب تمہاری بینائی کو لے جائے، تمہاری بصارت کو لے جائے، تمہیں اندھا کر چھوڑے، تمہاری بینائی کو بالکل ختم کر دے، وَخَتَمَ، اور مہر لگا دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اوپر، من الہ، کوئی ہے الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو یہ چیز تمہارے پاس واپس لوٹا دے، کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے رب نے نا یہ سماعت کا بھی ایک حد مقرر کر رکھی ہے، ہماری بصارت کی بھی ایک حد مقرر کر رکھی ہے، ہماری آنکھوں کے پیچھے ایک نور ہے۔ اگر اللہ نور کو ہی ختم کر دے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی جدت آ جانے کے بعد، اتنی ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد، اتنی مہارت آ جانے کے بعد، اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہونے کے باوجود، اگر میرا رب کسی کی بینائی کو ختم کر دے تو قدرت والے کے علاوہ اس بینائی کو کوئی بھی واپس لٹا سکتا نہیں ہے۔ لاکھوں خربوں لگا دے، امریکہ میں جا کے علاج کروا لے، کسی اور بڑے ملک کے اندر چلا جائے جہاں عظیم بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے جا کے اپنا علاج معالجہ کروا لے، جب میرا رب ہی اس کی بصارت کو ختم کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ جن کی آنکھ نہیں ہے، آنکھ ختم ہو گئی یا ڈیلا نکل گیا باہر، انہوں نے پتھر کی آنکھ لگا رکھی ہوتی ہے،
اور وہ پتھر کی آنکھ تو ہوتی ہے لیکن اس سے نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے میرے بھائیو، عظیم نعمت ہے۔ نبینا جو ہے اس کی کیا آنکھیں نہیں ہوتی، اس کا ڈیلا نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ جو سنتا نہیں بہرا ہے، گونگا ہے، کیا گونگے کی زبان نہیں ہوتی؟ کیا بہرے کے کان نہیں ہوتے؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چلانے والے نظام کو وہ رب العالمین ہے۔ اللہ جس کی چاہے سماعت کو کھینچ لے، اللہ جس کی چاہے بصارت کو کھینچ لے، اللہ جس کے لیے چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی قدرت کے نظارے دکھاتے ہوئے، اللہ جس کو چاہے دنیا کے اندر آزمائش کے اندر ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے اندر سے یہ چیزیں لے جاؤں، یہ لات عزا حبل جو تم نے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا رکھے ہیں، کوئی ایک بھی ان چیزوں کو واپس لٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے نہیں لٹا سکتے، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ یاد پارے کے اندر سورۃ یونس کے اندر فرماتا ہے امن یملک السمع والابصار، اوہ تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردوں سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے؟ من یدبر الامر، جو سارے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فسیقولون اللہ، کافر بھی بول اٹھیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے انظر دیکھو کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، الآیاتی قرآن پاک کی آیات کو، ہم اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو، ثم ہم یصدفون، اور تم پھر بھی نہیں آتے، پھر بھی تم اعراض کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں لگتی، تمہیں پتہ نہیں چلتا، شعور نہیں ہے تمہارے اندر۔ ہم نے تو انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا تھا، سب مخلوقوں میں سے اس کو ایک نمایاں نمبر عطا فرمایا تھا، ہم نے اس کو شعور والی زندگی عطا فرمائی تھی، دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، لیکن تم سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، پھر اللہ کے حکموں کے سے اعراض کرتے ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پہلے میرے رب نے خاص طور پہ 3 چیزوں کا نام لیا، اب عمومی طور پہ میرا رب تذکرہ کرنے لگا ہے۔ کل کہہ دیجئے ارائیتکم، اگر آئے تمہارے پاس، کیا تم دیکھتے نہیں، ان اتاکم، اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اللہ اکبر، اچانک، او جہرتاً، یا پوشیدہ۔ جہرتاً مفسرین نے لکھا ہے کہ دن کے وقت، یہ بغتتاً اچانک کا مطلب ہے کہ رات کے وقت، او جہرتاً یا ظاہر، یہ دن کے وقت، دن کا وقت ہے، پتہ لگ رہا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھی نہیں تم روک سکو گے، اگر تم رات کے وقت سوئے ہوئے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے اچانک، بغتتاً اچانک، پھر بھی تم اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکو گے۔ اور یہ منظر، یہ جب 2012-13 کے اندر یہ دوسرے علاقوں کے اندر، یہ جنوبی پنجاب کی طرف جب سیلاب آیا تھا، لوگ صحیح سالم سوئے تھے، لیکن جب بیدار ہوئے تھے تو ان کی چارپائیوں کے نیچے پانی آیا ہوا تھا، اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں کسی حالت میں بھی تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہوں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں، اچانک، بغتتاً او جہرتاً، ظاہر بھی آ سکتا ہے، پوشیدہ بھی آ سکتا ہے، تم سوئے ہوئے ہو تب بھی آ سکتا ہے، تم کام کے اندر مشغول ہو تب بھی آ سکتا ہے۔ 2005 کا زلزلہ دن کے وقت ہی آیا تھا نا، سارے لوگ مشغول تھے، ابھی یہ کافی عرصہ ہو گیا، یہ 8 اکتوبر دوبارہ گزری ہے، تقریباً 16 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ دن کے وقت ہی آیا تھا، کتنی تباہی مچائی، کتنے لوگ فوت ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں عذاب لے آؤں، ان اتاکم، اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، یہ اچانک، او جہرتاً، یہ ظاہر، حل تو نہیں، یہلکو، ہلاک ہوں گے، الا القوم الظالمون، ظالم ہی ہلاک ہوں گے، ظالموں کے علاوہ اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔
آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، پہلے قوموں کے حالات کو بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے. جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا تھا نا تو اللہ رب العالمین حکم دیتا تھا خود اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کے اس بستی سے نکل جائیے، ہم نے اس بستی کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا نا، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، لوط علیہ السلام کو بتلایا ہم اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، انسانی شکل کے اندر آئے ہیں. قوم والے یہ دیواریں پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں رجل الرشید، تم میں کوئی عقل مند انسان نہیں ہے؟ میرے مہمان آئے ہیں گھر میں، تم مجھے اس طرح پریشان کر رہے ہو. فرشتوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم انسانی شکل میں ہیں لیکن ہم اللہ کا عذاب لے گئے. اچھا صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتلا دینا ہم نے اس بستی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہاں اللہ کا یہ بھی حکم ہے اگر کسی نے بھاگتے ہوئے جب اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا، اگر کسی نے پیچھے منہ کر کے دیکھا، جو عذاب بستی کے اوپر آئے گا وہی عذاب اس بندے کے اوپر بھی آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام نے سب کو متنبع کر دیا ہم نے اس وقت نکل جانا ہے. سحری کے وقت نکل گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ ہے، یہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، یہ بھی ساتھ ساتھ چل نکلے. پیچھے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے بستی کو کاٹا، اپنے پر کے اوپر رکھا، آسمان پہ لے جا کے اوندا منہ نیچے گرا دیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے منہ کر کے دیکھا، جو عذاب جو پتھروں کی بارش قوم والوں کے اوپر ہوئی تھی وہی پتھر اس بیوی کو آ کے لگا، اس بیوی کو لگا، اس عورت کو لگا. جس عذاب کے اندر مبتلا قوم تھی اسی عذاب کے اندر مبتلا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہو گئی تھی. تو فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو اللہ مسلمانوں کو مومنوں کو ساتھ نہیں ملا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، فرمایا جو آپ کے ساتھ والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لیجیے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں هل يهلك الا القوم الظالمون، ظالم ہی ہلاک ہوں گے، ظالموں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ساتھ نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا، اللہ کہتا ہے ہم ان کو امن دیں گے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. جب اللہ کی پکڑ عذاب آئے گا اللہ مومنوں کو اس کے اندر شامل نہیں کرے گا. فرمایا وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو الا مگر مبشرین، خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے. یہ اللہ اس کے اندر ایک بہت بڑی دعوت دے رہا ہے. ایک بہت بڑے فکرے سے پھر یہ جو باتیں کرتے تھے نا کلمے سے اللہ متنبع کر رہا ہے. او کافروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، نہ جا کے موج سے لے آنا ہے. موج سے لانے والی ذات، بیچنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ یہ نیک عمل کرنے والے کو جنت کی خوشخبری اور جہنم میں جانے والے جو برے اعمال کرتے ہیں ان کو ڈرائے. یہ ہم نے نبیوں کے ذمے کام لگایا تھا. جو تم ہمارے نبی سے مطالبے کرتے ہو نا، یہ نشانی لے کے آؤ، یہ معجزہ لے کے آؤ، یہ چیز اس طرح کرو، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تو مبشرین و منذرین، لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے. فرمایا ہاں جو اس بات کو سمجھ لے، جو اس بات کے اوپر ایمان لے آئے، فمن آمنا، پس جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، کتاب پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح بھی کی. صرف کلمہ نہیں پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو جی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور پھر اللہ کا نبی کا کام جانے، کوئی مسئلہ نہیں. نمازوں کی چھٹی، روزوں کی چھٹی، حج عمرے کی چھٹی، نیک عمل کی چھٹی، بس مومن ہو، مسلمان ہو. اللہ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، بس کلمہ پڑھ لی ہے. اور دوسری بات ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چلتی ہے، جب اللہ نے لکھ دی ہے جنتی جہنمی تو نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان لائے، وَأَصْلَحَ، اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، فَلَا خَوْفٌ، پس نہ بھی خوف ہوگا، عَلَيْهِمْ،
ان نیک لوگوں کے اوپر۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر ایسی سکینت طاری کر دے گا، ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ خوف قیامت والے دن کا نہیں ہوگا، غمگین اس بات پر نہیں ہوں گے کہ جو ہم سابقہ زندگی پیچھے دنیا کے اندر گزار کے آئے ہیں، 50 60 70 80 100 سال کی زندگی گزاری ہے، کاش میں اس زندگی کے اندر یہ بھی عمل کر لیتا، کاش میں اس گناہ سے باز اپنے آپ کو کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں غمگین بھی نہیں ہوں گے، جو زندگی دنیا کے اندر گزاری ہوگی اس کے اوپر مطمئن ہوں گے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اور جس کام سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے وہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے روکا ہے۔ اللہ ہم سے خوش ہے، نہ اس دن کا ان کو خوف ہوگا اور نہ سابقہ زندگی کا کوئی دکھ اور کوئی غم ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوش نصیبی والی زندگی نصیب فرمائے کہ کل قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی اس گزاری ہوئی زندگی کے متعلق کوئی پچھتاوا ہو۔ فرمایا آخری بات، والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا، جو تھے وہ، یفسقون، نافرمانیاں کیا کرتے تھے نا اللہ کی، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دے گا۔ جب دیکھیں گے نا کل قیامت والے دن کافر، حضرت بلال کو اتنی شان و شوکت سے جنت میں جگہ ملی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی جنت میں ہے، عمار بن یاسر بھی جنت میں ہے، صحابہ جن کے متعلق ہم باتیں کیا کرتے تھے، جن کو استہزاء کیا کرتے تھے، یہ جنت کے اندر اچھے طریقے سے نعمت والی جنت کے اندر جا رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنی عزت اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اس وقت کافر اپنے عذاب کو دیکھ کے کہیں گے ربما یود الذین کفروا، ہائے افسوس، کاش ہم نے بھی دنیا کے اندر کلمہ پڑھا ہوتا، آج ہم بھی جنت میں مہمانوں کی طرح داخل ہو جاتے، ہمیں اس عذاب کے اندر داخل نہ کیا جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر ممکن کوشش کیجیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کریں، ہر ممکن کوشش، جتنی جستجو، جتنی میرے رب نے طاقت دے رکھی ہے اپنے اوپر یہ لاگو کر لیں۔ یہ زندگی گزر جانی ہے، آج نہیں تو کل، 100 سال نہیں تو اس سے زیادہ یا کم، یہ زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اس کے علاوہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت کے دکھوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم نے جو دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ اور اچھی چیز بن کے ہمارے سامنے آئے، تو آئیے آج سے ہی ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر اچھے کام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے گا کہ کل قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی زندگی تو دنیا کے اندر گزاری ہے اس کا کوئی غم ہوگا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے متعلق بات کی ہے کہ اگر میں سماعت بصارت کو لے جاؤں تو کون ہے تم میں سے اس کو لٹانے والا؟ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صرف اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔